حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت داری ہے، کہتے جا رہے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے، حنظلہ تو منافق ہو گئے، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو گئے، نافق حنظلہ، بھائی کیا بات ہے، سمجھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب میں اپنے گھر بار میں آ کے لگ جاتا ہوں، کسی دھندے میں، کاروبار میں، دکان میں، باغ میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے۔ اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس ہے۔ حضرت ابو بکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، یہ تمہارا احساس ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر، وہ کیا تھا؟ فرمایا بھائی حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں۔ آپ نے صاف فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اگر سب اونگ گئے تو کوئی بات نہیں، انا کنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا، مجھ پر بھی اونگ طاری ہو گئی۔ یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اونگ آ سکتی، باقی تو آئے گی، مجھے بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میرا لیے تو کیسے ممکن ہے، صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے۔ اب سید المومنین ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان، کہ حضرت اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سند تو نہ ملتی نا۔ اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس، اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اب وہ بات ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس گئے، ماجرا بیان کیا، حضور نے تسلی دی حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافحہ کرنے لگے۔ میری صحبت میں میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی، یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی میسر آ سکتی، ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ، پھر انسان کہاں رہو گے؟ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں ہے۔ تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے، ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانکتے رہتے تھے، اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ کتنا بھی فرق و تفاوت اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے نفاق سے قابو کیا۔ ایک اور واقعہ سنیے، بہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا، اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے اونچی شخصیت حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا صرف۔ ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ غزوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو، اب نہ کوئی وہ لائٹس ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی میں سفر ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، تنگ گھاٹی ہے، تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھے، تو جب حضور وہاں سے گزرے تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کریں۔ لہذا انہوں نے اپنی اسکیم کے اوپر عمل کیا، اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک اونٹ گزر رہا ہے، اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اس اونٹ کی آگے چل رہا ہے،
باقی ہے کہ لشکر میں فصل ہو گیا، جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے، اسی لیے حضور کو تشویش ہوئی تھی یہ کیا ہے۔ تو ایسا جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، جرت دی، اور ان منافقین کی قوت کو سلب کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاٹھیاں تھی ان کے پاس، ان لاٹھیوں کو اونٹوں کے منہ پر مار کر، سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے منہ پر ایسا مارا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے۔ حضور نے نام بتا دیے ان، اگرچہ انہوں نے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈینٹی کو، پھر اندھیری رات کچھ پتہ نہیں چلا، حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، حذیفہ یہ فلاں 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 لوگ تھے، یہ منافقین ہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منع کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں۔ کیوں؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل اینٹی نہیں ہے، منافق بھی مسلمان ہوتا فار آل لیگل پرپزز، قانون کے درجے میں وہ مسلمان۔ لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حذیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے، میں نے تمہیں بتا دیے ہیں لیکن یہ راز رہے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب سر النبی، یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس۔ اب ان حذیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، یا حذیفہ تو انشدو کا باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے آب دیگرہ کے رسد، اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے، ہماری ویلیوز اور ہیں، سوچنے کا انداز اور ہے۔ صحابہ کا بالکل برعکس، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا، ڈرتے رہتے تھے۔ حضور دعا تلقین فرماتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اول تو چھوت لگے نا، اور اگر اس بیماری کی چھوت لگ جائے تو اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے صرف منافق۔ اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار۔ ویسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ منافق ہو نہیں سکتے۔ آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتا